چند باتیں وہ ہیں جس کا سمجھنا آپ کو بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آج نہیں تو کل آپ کو تو پبلک میں جانا ہے، عوام میں جانا ہے اور عوام میں جانے کے بعد عوام کے درمیان کچھ باتیں پیش کرنے کی ہوتی ہیں، اور جب تک وہ باتیں آپ پیش نہیں کرو گے تو ان کے ذہنی الجھن اور ذہنی وسوسے وہ دور نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت عوام کا ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہ جو تبلیغی جماعت میں 2 حصے ہوئے، یہ حصے ہونے کی بنیادی وجہ کیا؟ تو لوگ مختلف اعتبار سے وجوہات بیان کرنے کے بعد لوگ کنفیوز ہو گئے، کیا وجہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ وجہ یا یہ وجہ یا یہ وجہ۔ جیسے یو پی وغیرہ میں لوگوں نے وجہ بیان کیا، کیا گجراتیوں نے نظام الدین پر قبضہ کرنا چاہا، اور یو پی والے جو ہیں وہ کیسے؟ اس لیے یو پی والے نے کہا نہیں بھائی، ہم کسی کو قابض ہونے نہیں دیں گے، تم اپنے علاقے میں اپنا چلاؤ، ہم اپنے نظام الدین کی ہم حفاظت میں لگے رہیں گے۔ اب لوگ عوام ہیں، عوام کے سامنے جیسا آپ تصور بٹھاؤ گے ویسا بیٹھ جائے گا۔ کسی نے کہا ارے اصل بات یہ ہے کہ مولانا نے پابندی لگا دی اور ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہمیں اتنا چاہیے اتنا چاہیے، اور ان کا مطالبہ جب پورا نہیں ہوا تو ہنگامہ شروع ہو گیا۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں، جن باتوں کا اصل سے کوئی تعلق۔ اصل بنیادی بات کیا؟ نہج دعوت میں فرق کا پیدا ہو جانا۔ ایک دعوت کا ایک نہج ہے، دعوت کا ایک مزاج ہے، دعوت کا ایک نظام ہے۔ عقیدتاً دعوت و تبلیغ والے یہ دیوبندی ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ دیوبندی۔ اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگوار دیوبند کے اتنے تابع دار تھے کہ ہر مشورہ دارالعلوم دیوبند کے علماء اور ہم مشرب علماء دارالعلوم اور سہارنپور جب تک تصدیق نہیں کرتے اس کو نہ آگے بڑھاتے نہ اس پر کوئی روک لگاتے، اس کو آگے بھی نہیں بڑھاتے۔ جب اجازت دے دیے تو اس آگے بڑھاتے تھے، اجازت نہیں دیے تو روک دیتے تھے۔ یعنی گویا کے نفاذ، کوئی بھی تبلیغ میں اصول نفاذ ہوتا تھا تو اس پر تصدیقی تائیدی دستخطیں قولی یا تحریری ان معتبر علماء کرام کی ہوا کرتی تھی جن کے مشورے سے دعوت کا کام شروع ہوا۔ اس لیے پوری دنیا میں کہیں بھی اختلاف نہیں، ایک ہی نہج، ایک ہی ترتیب، ایک ہی بول، ایک ہی ذہنیت۔ اب چلتے چلتے یہ جو 25 سال میں جو ان لوگوں کی ذہنیت کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوا، وہ ایسا بگاڑ کہ یہ آ کر علماء کے استخفاف میں آ گئے، علماء اکرام کو ہلکے سمجھنے لگے، خصوصاً ان قریبی دنوں میں۔ یہ جو مزاج بنا ہے، اس مزاج کے پیچھے ایک زبردست باطل اور دیگر جو اس تحریک کو تباہ کرنے کے در پہ تھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کسی نہ کسی کو اہل کار بنانا تھا، بنا دیا۔
بھئی اس کو اہل کار بنانا تھا، بنا دیا. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. تو وہ اہل کار بنانے کے بعد تحریف کیسے کریں؟ بھئی تحریف کیسے کریں؟ وہ تحریف کرنے کے لیے تو مستقل ایک راستہ چاہیے، یا بیٹھے بیٹھے یوں ہی تحریف کرنا شروع کر دیں گے؟ تحریف کرنے کے لیے تو ایک راستہ چاہیے، تحریف کرنے کے لیے تو ایک موقع چاہیے. تو وہ تحریف کرنے کا موقع یہ ہے کہ اپنے آپ کو اقتدار پر لانا، ایسے اقتدار پر لانا کہ لوگ مرجع سمجھے ان کو. چنانچہ اس موقع کے انتظار میں تھے. وہ موقع انتظار، وہ انتظار کی گھڑیاں ایک وقت میں ختم ہو گئی. جب ختم ہوئی تو اب دعوت کی بات بالکل ہمیشہ معتدل ہوا کرتی تھی. دعوت کی بات میں نہ افراط نہ تفریط. آپ جتنے بھی قدیم لوگوں سے ملو گے، شاید آپ لوگوں کو تو اتنا زیادہ ملنے اور ملانے کا موقع نہیں ملا جتنا الحمدللہ ہمیں ملا. جتنے ہم لوگ پرانے عوام سے، کسے؟ پرانے عوام سے. اور جتنے مدارس کے بانیین ہیں وہ سب کے سب تبلیغی تھے ایک زمانے میں. خود سبیل الرشاد اٹھا لیجئے، سبیل الرشاد کے بانیین تبلیغی ہیں. کئی مدارس کے بانیین تبلیغی ہیں. خود دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے بانی تبلیغی ہیں. حضرت عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی مزاج، یعنی تبلیغی مزاج میں رہتے ہوئے ان کے اندر علمی ذوق تھا. علماء کرام کو آگے بڑھانا، اپنے خاندان میں علماء بنانا. ابھی یہ ذوق رہنے میں سب کے سب اپنے اپنے اولاد کو عالم بنائے، حافظ بنائے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو بھی کوئی عالم بنا ہوا ہے تو اس میں 90% آپ کو تبلیغی، ہمارے جنوب میں کہہ رہا ہوں، زیادہ شمال میں تو ایک مزاج بنا ہوا تھا. 90% تبلیغی اولاد ملیں گے آپ کو. بھئی ان کے دادا تبلیغی تھے، نانا تبلیغی تھے، باپ تبلیغی تھے، چچا تبلیغی تھے. لے جا کر مدرسے میں جماتے. خود حضرت مولانا قاسم الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالرؤوف صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے، تبلیغ میں لگے. چلہ لگانے کے بعد ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میرے بھائی کو بھی عالم بنانا. بنائیں. تو یہ جو مزاج کے اندر تبدیلی آئی تو وہ آ کر پرانے تربیت کا نتیجہ، وہ اس کا نتیجہ تربیت کا نتیجہ. تو گویا اس تربیت کا نتیجہ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں علمی ذوق ہے، علمی شوق ہے، علمی جذبہ ہے، تو وہیں یہ بات کیا معلوم ہو رہی ہے؟ بے علم دوست تھے. کیا تھے؟ علم دوست. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ علماء کی ناقدری ہوئی ہو. ہمیشہ پرانے لوگوں کو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے دیکھا علماء کی اتنی قدر، حالانکہ وہ ان کے سامنے کے بچے ہیں. خود حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کے سامنے کے بچے بالکل، آپ چلو فارغ ہو کر بھی پہنچے، آپ کہاں، حاجی عبدالرزاق صاحب کہاں مثلا، تو جا کر پوچھا حاجی صاحب ذرا مشورہ کرنا. فرق بھائی تمہیں لوگ علماء مولانا سے جا کر مشورہ کرو. زندگی میں کبھی آگے بڑھ کر علماء کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں. خیر بہرحال یہ ایک الگ سی بات میں ذوق بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ ناقابل اعتراض ان کا ذوق ہے نا، ناقابل اعتراض ذوق تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا انہوں نے ایسا کہہ دیا، انہوں نے ویسا کہہ دیا. خیر بہرحال جناب تشریف لائے اور جناب کے اندر افراط و تفریط کا مزاج. کسی کی توہین پر آئے تو جلاد بنا دیتے تھے، کسی کی تعریف میں آئے تو فرشتہ بنا دیتے تھے. تو اس مزاج کے زد میں حضرت جی سالس رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں. تفصیلات کے لیے اس وقت گنجائش نہیں، صرف 5 منٹ میں آپ لوگوں کو منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی؟
تو اب ان کے مزاج کے اندر عروج و زوال، مزاج کے اندر اعتدال نہیں، اور عدم تربیت کا نتیجہ، اس لیے کہ ہر ایک انسان، ہم بھی الحمدللہ مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے کے ایک دور گزرے ہیں، آج بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم دوسروں سے مستغنی ہو گئے. ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے آج بھی مشورہ کرتے ہیں بھی کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا صحیح کیا غلط. مستغنی تو ہوئے نہیں. جب آدمی روز اول مستغنی ہو جائے، مستغنی سمجھ جائے کہ میں آ کر کسی کے تابع نہیں، لوگ میرے تابع، میں جو کہہ رہا ہوں، اور یوں سمجھ جائے کہ میں آ کر اس کام کا وارث ہوں، حقدار ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد یوں سمجھے گا کہ اس کام کے اندر تحریفات کی بھی مجھے حق ہے. چنانچہ جو نہج چلتا ہوا آیا اتنے سالوں سے، نہج میں دھیرے دھیرے ہلکی پھلکی تبدیلی کاروائیاں شروع ہوئیں، اور جو مذاکرے کے عناوین تھے، جو مذاکروں میں جن مضامین کی طرف زور دیا جاتا تھا اور جن مباحث سے اجتناب کیا جاتا تھا، جن بحثوں سے اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کا اہتمام کیا جاتا تھا، ان حدود کو دھیرے 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 توڑنا شروع ہو گیا. حدود سے باہر باتیں ہونے لگیں، اپنے اصول کے خلاف مذاکرے ہونے لگے، اپنے تفریطی مزاج کو دعوت میں دخل دینا شروع کر دیے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت میں غیر اعتدالی باتیں ہونے لگیں. کون سی باتیں؟ غیر اعتدالی باتیں ہونے لگیں. یہ صرف میں علماء اکرام کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. آپ لوگ یہی الفاظ اگر استعمال کریں گے عوام کے سامنے تو عوام یہ بات سمجھے گی نہیں. آپ لوگ سمجھ جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، امید ہے. ابھی کریں گے نہیں کریں گے؟ تو غیر اعتدالی باتیں ہونے لگی اور مسلک جمہور کے خلاف مذاکرے ہونے لگے. اور دعوت کی بات میں جتنے اکابر اب تک گزرے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے علم کے بھی بہت ماہر تھے، اور ہر جہتی خیال رکھنے والے، ہمہ جہتی تجربہ رکھنے والے، جس کی وجہ سے ان کے گفتگو میں کبھی افراط و تفریط، تعریف و تنقید، تائید و تذلیل نہیں ہوتی تھی. ان کی باتوں میں کبھی بھی ایسی باتیں، جنرل مطلق باتیں، ایسی باتیں جو کلم الناس علی قدر قولہم وانزل الناس منازلہم، سمجھ رہے ہیں؟ یہ انزل الناس منازلہم. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جس وقت بات کرنے کی ذمہ داری ملی تو ایسی باتیں ہونے لگیں جس سے اس دعوت و تبلیغ کی عمارت کو جنہوں نے بنیاد سے سنبھال کر دھیرے 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 پروان چڑھایا، بنیاد سے سنبھال کر تمام جھونکوں سے
تمام زلزلوں سے، تمام طوفانوں سے، تمام ہنگاموں سے اور ہر طرح کے فتن سے اور ہر طرح کی نظر سے بچا کر جن لوگوں نے اس کارواں کو آگے بڑھایا، اس عمارت کی تعمیر کی، وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ارے بھئی ان باتوں سے تو دیمک لگ رہی ہے۔ کیا لگ رہی ہے؟ آج نہیں تو کل عمارت تو خطرے میں ہے ہی، اور عمارت جب عمارت کے زد میں آ جائے، عمارت جس وقت عمارت کے زد میں، یہ تو انتہا میں ہوا، تو عمارت کے زد میں آنے سے پہلے جو معاملات ہوئے وہ یہ عقائد علماء دیوبند جو اس کام کی اصل بنیاد ہے، بلکہ عقائد اہل سنت یہ اس کام کا اصل اصول ہے، اس سے بھی دور کرنے والی باتیں اور اہل سنت والجماعت سے خارج کرنے والے مذاکرے، خارج کرنے والے عقائد، خارج کرنے والے مباحث، خارج کرنے والی ذہنیت جس وقت بنانا شروع ہوئی، تب جا کر ہمارے اکابر یہ سوچے بھئی عمارت یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر عمارت ان لوگوں کے حوالے کر دی جائے جو لوگ اب تک کھوکھلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج نہیں تو کل یہ عمارت گرنے والی ہیں، تو اب عمارت پر ہم لوگوں کو پابندی لگانی چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے معمار کو ہم نے یوں کہا کہ بھئی ان تمام معاملات میں آپ دخل نہ دیں، اس لیے کہ عمارت بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے کھڑے کرنے میں آپ کی ابتدائی کوئی محنت نہیں رہی، نہ وسطی محنت رہی اور نہ ہی انتہائی محنت رہی۔ جب مکمل عمارت بن گئی تو آپ آ کر یہاں کی ملکیت پر قابض ہونے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اپنے اس ذہنیت کے ساتھ جو ذہنیت انتہائی مضر اور سم قاتل ہے دعوت کے لیے۔ کس کے لیے؟ سم قاتل ہے۔ کس کے لیے؟ دعوت کے لیے، اور تباہ کرنے والا گویا کہ ایک دجالی فتنہ ہے دعوت کے لیے۔ تو اس سے ذرا آپ اجتناب کریں۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ جیسے ہمارا اکابر سادے سیدھے مذاکرے کیا کرتے تھے انہی سادگی کے ساتھ، لیکن وہ اپنے مذاکروں سے باز نہیں آئے، جس کی وجہ سے حدود دیوبندیت، حدود اہل سنت سے بھی جماعت خارج ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اندیشہ۔ تو جب اندیشہ ہوا تب جا کر اکابر نے کہا بھئی اب اس کو برباد ہوتے ہوئے دیکھنا مناسب نہیں ہے، تو ہم اپنی دعوت کی اس عمارت کی، دعوت کی جو عمارت ہے، دعوت کی عمارت، بھئی ایک ہے وہ عمارت جو ظاہری اعتبار سے بنی ہوئی ہے، ایک ہے دعوت کی عمارت۔ عربی سمجھے نہیں سمجھے؟ دو عمارتیں ہیں نہیں۔ ہم نے کہا بھئی ہم تو دعوت کی عمارت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جد امجد کا جو حکم ہے، بیٹا یوسف اس کام کی ایسی حفاظت کرو جیسے تم اپنی کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہو، باکرہ کی حفاظت کرتے ہو۔ ہر ایک کے گھر میں اپنی باکرہ بہن ہوتی ہے تو ہم کیسی بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ باکرہ بیٹی ہوتی ہے تو حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ عربی اس لیے کہ وہ کسی کی امانت ہے، امانت سے پہلے اللہ نہ کرے خیانت ہو گئی تو پھر پورے خاندان کی بدنامی، گھر تو تباہ ہو ہی گیا، ماں باپ تو ڈوب ہی گئے، تباہ ہو گئے۔
وہ زندہ رہتے ہوئے مر گئے. ارے بھائی ہے نہیں. تو جس طرح یہ باقیرہ کا تصور ہمارے دماغوں میں، تو حضرت نے کہا اب ہمارے اوپر ذمہ داری بن گئی کہ ہم اس عمارت کی حفاظت کریں جس کو ہمارے بزرگوں نے دھیرے 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 آگے کے منازل کی طرف پہنچاتے چلے گئے. کہیں وہ عمارت زمین بوس نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ زمین بوس نہ ہو جائے. اس کے لیے کہا آپ کی عمارت کے ہم محتاج نہیں ہیں، دعوت کی عمارت ہم بچا لیں گے. اگر آپ اس کے لیے 10 مجلسیں ہو گئیں، 20 مجلسیں ہو گئی، انفرادی، اجتماعی، خلوت میں، جلوت میں، اپنوں میں، عالمی مشوروں میں، جب غیر مشورے فیصلے ہونے لگے، عالمی شورا کے خلاف بغیر مشورے کے فیصلے ہونے لگے، تب سمجھ میں آئی بات کہ اب یہ ہمارے قابو میں نہیں رہے، بے لگام ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بے لگام ہو گئے. اب بے لگام کو لگام لگانا اب ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ لگام خود ساختہ عمارت میں ہے. خود ساختہ عمارت اور غیر شرعی مستدلات کے ذریعے سے جو اصول استدلال کے بالکل خلاف ہے. اب بھئی امیر ہم تسلیم اس وقت کریں گے جب آپ حدود کے اندر ہوں گے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جیسے کہا جاتا ہے تفریق کے وقت میں، ماں اگر اپنی ذات میں کنٹرول میں نہ ہو، اپنی ذات سے کنٹرول میں ہی نہ ہو، کیا ایسے ماں کے حوالے بچوں کو کیا جائے گا کہ یہ ماں ان کی پرورش کیا کرے گی جو خود اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں ہے؟ خود کے اوپر اتنے الزامات ثابت ہو چکے ہیں کہ اب وہ جب اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکی، اپنی ان بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کیسے کر سکتی ہیں؟ تب شریعت نے کیا کہا؟ بھئی اب اس کو آگے بڑھاؤ، حق حضانت کو آگے بڑھاؤ. اس کی ترتیب شریعت نے بتائی نہیں بتائی؟ اب اس کے حوالہ کرنا مناسب نہیں ہے. اگر آپ ڈھنگ سے ہوتے تو ہم ضرور تابع ہوتے. جب ہم نے دیکھا ارے بھئی جناب حدود سے باہر نکلتے جا رہے ہیں اور انفرادی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم میں سریے کی حفاظت فرمائے، ایسی حرکتیں جن کو ہم لوگ بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں اور وہ تمام کے تمام محفوظ ہیں، غیر محفوظ نہیں ہیں، محفوظ ہیں. ان کے پاس جو تسلسل کے ساتھ ان کے خدمت میں رہ چکا ہے، تسلسل کے ان کی خدمت میں رہ چکا ہے. ابھی وہ تو جانتا ہے نا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو تب جا کر سوچا کہ اب امت کو بچانا، اس لیے کہ یہ سب کے سب اعتماد کیے ہوئے ہیں کہ حضرت جو بول رہے ہیں صحیح ہے، حضرت جو بول رہے ہیں صحیح ہے، حضرت جو بول رہے ہیں صحیح ہے. حضرت جو بول رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. کب پتہ چلے گا؟ جب اس کے سلسلے میں کوئی آواز اٹھے. اور اس آواز کو اٹھانے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ انفرادی آواز کو غدار قرار دے دیا جائے گا، یہ دعوت کا غدار ہے. جب اجتماعی آواز اٹھے گی، اس آواز کی قوت ہوگی، اس آواز کی ایک طاقت ہوگی، اس آواز میں ایک ہمت ہوگی، اس آواز میں اغراض نہیں ہوں گے، نفسانیت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے جن اکابر کو اس کام کے تحفظ کے لیے قبول کیا، وہ اکابر اپنی آواز بلند کرنے کے لیے، کہ اپنی دعوت کو بچانے کے لیے جو اتنی محنت سے سینچی ہوئی عمارت ہے،
اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنا مکمل طور پر تحفظ دعوت کا ایک نظام بنایا. کیا بنایا؟ یہ مخالفت عمارت نہیں ہے، مخالفت عمارت، مخالفت عقائد. مخالفت کس کی؟ تمہارے عقیدے کی، تمہارے غیر شرعی باتوں کی، تمہاری ضد کی، تمہارے اپنے اکابر ثلاثہ کی خلاف ورزی کی، نہج میں تحریف کرنے کی اور غلط استدلال کی، اور اپنے من چلن دعوت چلانے کی. یہ مخالفت عمارت کی نہیں ہے. اور لوگ ہمیں میسیج بھیجتے ہیں آپ عمارت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو. ہم کیوں آواز اٹھائیں بھائی؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بڑے ادارے میں ایک رکن شورا کو محتمم بنایا گیا. بناتی طلبہ نے احتجاج کیا. ایک مثال دے رہا ہوں. بناتی طلبہ نے کیا کیا؟ احتجاج کیا. بھئی ان کو ہم محتمم تسلیم نہیں کریں گے، محتمم تسلیم نہیں کریں گے، محتمم تسلیم نہیں کریں گے. بھئی آپ رکن شورا جب تسلیم کر رہے ہو، محتمم تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا دارالعلوم کا محتمم. اور ایسی باتیں، حالانکہ سابق باتیں تھیں، وہ سابق تائیدات تھیں، تو ان کی مخالفت کو باقاعدہ تسلیم کیا. ہاں بھائی، جب یہ قابل اعتراض ہو تھے ایک زمانے میں، اب ہیں یا نہیں ہیں اس پر تبصرہ کیے بغیر تھے، تو اس لیے ان پچھلی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اہتمام کی سیٹ احترام سے لے لی گئی، لیکن شورائیت کو باقی رکھا گیا. آپ رکن شورا ہیں، شورائیت میں باقی رہیے. ہم کہتے ہیں آپ امیر، اور اس عقیدے کے ساتھ ہم نہیں مانیں گے. یہ عقیدہ اگر نکل جائے چلو بھی مان لیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ ہمیں عمارت سے بحث نہیں، آپ کے عقیدے سے بحث ہے، آپ کے ملفوظات سے بحث ہے، آپ کے جمہور کی خلاف ورزی سے بحث ہے، آپ کے ان باتوں سے بحث ہے جن باتوں کو اسلاف نے اور اس زمانے کے علماء حق نے باطل قرار دیا. اس لیے ہمیں ڈر ہے آپ کے تابع ہو کر کہیں امت اہل حق سے نہ ہٹ جائیں، اہل سنت سے منحرف نہ ہو جائیں، جمہور سے ہٹ کر کوئی اور فرقے کے حدود میں نہ چلے جائیں. پھر ہم تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. دعوت کا کام بڑے اعتماد اور خوش عقیدے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، پر امید کے ساتھ لوگ کرتے رہیں گے، اور آئے گا ایک دن کہ ان کی بربادی ان کے سامنے نظر آئے گی. تو پھر اس دن کف افسوس ملنے سے کوئی فائدہ؟ ہاں، تو ابھی سے ہم ان تمام باتوں پر روک لگا رہے ہیں جو باتیں غیر شرعی ہیں. تو انہی میں سے ایک توہین انبیاء، انہی میں سے ایک وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ فہرست آپ حضرات مطالعہ کر لیں. بس یہ ہے اصل خلاصہ. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اب کیوں حضرت مخالفت میں کہتے ہیں بار بار یہ کیوں چھڑخانی؟ اس کا جواب مل گیا نہیں ملا؟ ارے بھائی ملا نہیں ملا؟ بس